بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت. کافی دنوں سے یہ چیز سوچ رہا تھا میں کہ ریلیشن شپ کے پوائنٹس پر کچھ بول دیا جائے. رہتا چلا جا رہا تھا. آج الحمدللہ ٹائم نکل آیا تو میں نے کہا چلیں کچھ پوائنٹ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. سب سے پہلا پوائنٹ جو کہ شاید میں کسی جگہ بول بھی چکا ہوں کہ کسی بھی قسم کے ریلیشن شپ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ٹرسٹ. اگر آپ کا ٹرسٹ نہیں ہے تو کسی بھی قسم کا ریلیشن شپ, ماں باپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ہوگا, اولاد کا ریلیشن شپ ہو گیا, بزنس مین کا ریلیشن شپ ہو گیا, استاد ٹیچر کا ریلیشن شپ ہو گیا, آپ کا جو ہے میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہو گیا, کسی بھی قسم کا ریلیشن شپ جو ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ٹرسٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ اچھا ایک جینون ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں, ٹرسٹ بلڈ کریں. ٹرسٹ نہیں تو ریلیشن شپ نہیں. دوسری چیز کون سی ہے اس کے اندر؟ دوسری چیز جو ہے وہ ہے ٹرسٹ کے بعد جسے میں کہتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے تو ریلیشن شپ بہتر ہوتا ہے, ٹائم اینڈ اسپیس. کہ آپ کو کیا ہے ایک دوسرے کو ٹائم دینا ہے. آپ یہ نہیں سوچیں کہ فرسٹ ڈے ہی آئیڈیل ریلیشن شپ ہو جائے گا, نہیں ایسا نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. صحیح ہے, ایک دوسرے کو آپ ٹائم دیں. اسپیس سمجھیے گا کیا جیسے فار ایگزامپل یہاں میں بیٹھا ہوں نا, میں پوری جگہ گھیر کے بیٹھ جاؤں تو کیا ہوگا, کوئی دوسرا یہاں پر بیٹھ ہی نہیں سکے گا. جب تو کوئی دوسرا کو میں نے جگہ ہی نہیں دی تو وہ بیٹھے گا کیسے؟ یہی ریلیشن شپ میں ہوتا ہے. تو آپ سب سے پہلے تو ٹائم دیں, ڈیلی بیسس پہ ٹائم دیں, اور اس کے بعد کیا کریں, اسے اسپیس دیں. جیسے مجھے امان اللہ کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی. وہ کہتا تھا کہ جب بھی کوئی نیا اسٹیج پہ فنکار آتا تھا تو میں کیا کرتا تھا, اسے اسپیس دیتا تھا. کیا ہو, تاکہ وہ بولے, اس کے اندر سے نکلے کچھ, اور اس کی غلطیوں کو 10 میں سے 2 کو چلو صحیح کر دو, باقی 8 کو اگنور کرو. دوسری چیز ہوگی ٹرسٹ کے بعد ٹائم اینڈ اسپیس. صحیح آگی؟ اچھا, تیسری چیز ٹائم اینڈ اسپیس کے بعد تیسری جو چیز مجھے لگتی ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہونی چاہیے ہے وہ ہونی چاہیے ایجوکیشن. ایجوکیشن کون سی؟ ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کریں. جو آپ بہتر جانتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ سمجھائیں اور اسے بتائیں کہ یہ بہتر کیوں ہے. جو دوسرا بہتر سمجھتا ہے وہ اپنی دلیل کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, وداؤٹ ایموشنل ہوئے وہ ایجوکیٹ کرے. تو کیا ہوگا, تھوڑی دیر کے بعد آپ دونوں کی نالج جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو کے بہت زیادہ نالج بنا رہی ہوگی. اور اگر آپ یہ تیسرا والا کام نہیں کریں گے تو ہر ایک کی چیزوں میں اختلاف تو تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے نا, پھر وہ کیا ہوگا, فساد ہو جائے گا. میرے پاس بہت سارے کپل ایسے ہیں کہ ان کے آپس میں کوئی بہت بڑے مسئلے نہیں تھے, لیکن کیا کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اپنا نالج ٹرانسفر نہیں کیا, ایک دوسرے کو کیا کیا, ایجوکیٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے کیا ہوا, ان کی شادی بریک اپ کی طرف چلی گئی تھی. لیکن الحمدللہ ہماری کاؤنسلنگ سے وہ رک گئی. تو اگلا پوائنٹ میں نے آپ کو کیا بتایا, ایجوکیٹ کرنا ہے آپ نے ایک دوسرے کو. ایجوکیٹ کر لیا آپ نے, اب کیا ہے, اب آپ لوگوں نے بیٹھ کے ایم آف لائف کو ایک جیسا کرنا ہے. اگر دونوں کے ایم آف لائف ایک جیسے نہ ہوں, جیسے ایک کو میٹرلسٹک مائنڈ سیٹ کا اور ایک کو روحانی مائنڈ سیٹ کا, تو میٹرلسٹک مائنڈ سیٹ اور روحانی مائنڈ سیٹ کیسے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. ایک ٹوٹل فوکس کر رہا ہوگا دنیا کو, ایک ٹوٹل فوکس کر رہا ہوگا آخرت کو, ایک اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہوگا, ایک اپنے نفس کو راضی کرنا چاہ رہا ہوگا. تو ایم آف لائف دونوں کا ایک جیسا ہونا چاہیے, ورنہ وہ ریلیشن شپ جھوٹ پہ مبنی ہوگا, دھوکے پہ مبنی ہوگا, فراڈ پہ مبنی ہوگا. تو ریلیشن شپ کے لیے اگلا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ دونوں کا ایم آف لائف کیا ہونا چاہیے ہے, سیم ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صحیح ہے. یہ سارے پوائنٹس بولنے کے بعد مجھے تھا کہ میں ختم کر دوں گا ویلاگ, لیکن بار بار کیوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ظہر پڑی تھی, ظہر سے پہلے بھی بار بار دماغ کے اندر ایک پوائنٹ گونج رہا تھا کہ وہ بولنا ہے. وہ ہے انکنڈیشنل ریلیشن شپ. آخری, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ,
بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کوئی بھی ریلیشن شپ اگر قائم کرنا، جینون ریلیشن شپ، ٹرو ریلیشن شپ، اس پہ کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے. جیسے پیرنٹنگ میں آپ نے دیکھا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ بچی کو آپ نے یہ نہیں کہنا تم اچھے نمبر لو گے تو ہم تم سے پیار کرتے ہیں. نہیں، ان سے بولو تمہارے نمبر سب سبجیکٹ میں 0 آ جائیں لیکن ہمیں تم سے پیار ہے. تو اسی طرح سے اگر کوئی بھی آپ ریلیشن شپ کر رہے ہو، سوائے ایک کنڈیشن غیر شرعی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اس پہ نو کمپرومائز، لیکن اس کے علاوہ آپ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگانی. تو اگر یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائی ہیں آپ اپنے کسی بھی ریلیشن شپ پہ لگا لیں. شروع میں نے جتنے ریلیشن شپ کیے، ماں باپ کا ریلیشن شپ، اولاد کا پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ، بچوں کا پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ، یا پھر میاں بیوی کا ریلیشن شپ، بزنس مین کا آپس میں ریلیشن شپ، استاد شاگرد کا ریلیشن شپ، کاروباری حضرات کا ریلیشن شپ، جتنے بھی ریلیشن شپ ہیں، اگر آپ یہ سارے پوائنٹ اس پہ فلفل کر دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا آپ مجھے 10 آؤٹ آف 10 دیں گے. اور اگر آپ کے ارد گرد اور آپ لوگوں کے اندر بھی یہ پوائنٹ پورے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے دھوکے کی زندگی گزار رہے ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.